السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے ساتھ جشن بہارا کے اس خصوصی ٹرانسمیشن کے توسط سے حاضر خدمت ہے۔ ویسے تو الحمدللہ میٹرو ون ٹیلی ویژن سے میری پرانی وابستگی ہے اور سالہائے گزشتہ سے کئی مرتبہ الحمدللہ کئی ایسے خاص ٹرانسمیشنز کی ذمہ داری مجھ خاکسار کو سونپی گئی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور رسالت سے منسلک رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کئی خوبصورت پروگرام مجھے یہاں سے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ اس مرتبہ پھر میٹرو ون ٹیلی ویژن کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن خاکسار کے ذمے سونپی گئی ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس ٹرانسمیشن میں 5 ربیع الاول سے اور 12 ربیع الاول تک آپ کے ساتھ شامل رہوں گا اور آپ کی ہمسائیگی مجھے حاصل ہوتی رہے گی، جو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم اس حوالے سے اس مہینے کی اہمیت، فضیلت، اس مہینے کی جو دوسرے ماہ پر فضیلت ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ جو کہ ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پڑھی گئی قصیدے، آپ کی شان میں کہی گئی نعتیں بھی سنیں گے جو ہمارے ایمان کو تازہ کریں گے اور ہمارے نبی سے ہماری محبت کو انشاءاللہ تعالی مزید فروغ دیں گی۔ آج ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت شخصیات، یہاں پر مقتدر ہستیاں آتی رہی ہیں یکم ربیع الاول سے اور آج تک، اور انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول تک آپ مقتدر ہستیوں سے یہاں پر ملاقات کرتے رہیں گے اور وہ باتیں، وہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میری خواہش ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے، اس کے توسط سے آپ تک وہ معلومات فراہم کی جائیں جو اب تک عام تو کیا خاص لوگوں کے بھی علم میں کم ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ان پوائنٹس کو، ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے منسلک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، وہ سوالات یہاں پر پیش کیے جائیں جو ہماری نالج میں مزید اضافہ کریں اور اس پروگرام کو مزید خوبصورت بنائیں۔ آج کی اس تقریب میں آج 5 ربیع الاول انشاءاللہ العزیز آپ اس پروگرام کو، اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز ہستیاں یہاں پر موجود ہیں اور میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ اس وقت جو نشست پر موجود ہیں بہت ہی مقتدر ہستی ہیں، دین اسلام کی بڑی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آج گفتگو بھی فرمائیں گے۔ حضور سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مجسم مرقع ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی جو کہ ممتاز اسلامک اسکالر ہیں، عالم دین ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا انداز گفتگو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ اتنا اچھا یہ بول رہے، اب ہم کیا بول پائیں گے؟ یہ آپ کی محبت ہے، میں تو خاکسار ہوں۔ نہیں، یہی آپ کی عاجزی ہی، اور عاجزی ہی بندی کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں ایک اور ایسی شخصیت کے جب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو یقیناً آپ جب ان کی منظر کشی کریں گے تو آپ یقیناً ایک خوبصورت اور ایک بڑی ہی سوفسٹیکیٹڈ عالم دین، اور جو دین کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ دین کو اس انداز میں پھیلا رہے ہیں کہ دین میں وہ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم مولانا عمران جلوانی صاحب سے، اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کا ایک خاص حوالہ یہ ہے کہ ان کی جو نسبتیں ہیں وہ عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت زیادہ ہیں۔ میں آج کی اس تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی نوازش، کرم نوازی آپ۔ بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر کے تشریف لائیں۔ آپ کی مہربانی۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا یہاں پر، اور صادق بھائی سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، اور ہمارے ساتھ یہاں پر خوبصورت نعت خواں بھی موجود ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی ہم انہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ریان جو کہ نعت بھی آگے چل کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلتا ہوں اپنے ممتاز عالم دین
जनाब मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब की तरफ, और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत का महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दुनिया में इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत की बका के लिए भेजा। आपको न सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि कायनात में मौजूद तमाम आलमीन का नबी बनाकर भेजा। जैसा कि कुरान शरीफ में कहा गया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, के आपको तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमीन के लिए नेमत, रहमत बनाकर भेजा गया। तो ये बात तय हो गई कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाली, इस कायनात में बसने वाली हर जी रूह, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो समंदरों में तैरने वाली मछलियां हों, आसमानों पे उड़ने वाले परिंदे हों, बशमूल इंसान और जिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सरदार हैं, सबके नबी हैं, और अहकाम खुदाबंदी आप ही के हुक्म से, आप ही की ज़ुबान से जो है वो हम पर सादिर किए गए। मुफ्ती सादिक नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि रबीउल अव्वल का महीना किस अंदाज में गुजारा जाए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर हम करते हैं, इसका दावा करते हैं, तो इस दावे के साथ हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और वो मोहब्बत किस तरह बढ़ेगी? बड़ा आपने बड़े सवाल बड़े अच्छे किए। उस सवाल के मुख्तलिफ गोशे हैं माशाअल्लाह। ज़ाहिर जब उन गोशों में जाएंगे तो रात भी और साथ भी चाहिए, रात भी चाहिए और बात भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ऐसे मौके पर सबसे पहली बात तो ये है कि हुजूर की मोहब्बत ये वो है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अल्लाहु अकबर। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। अल्लाहु अकबर। क्योंकि मोहब्बत वो चीज़ है जो नाचीज़ को चीज़ कर देती है। नाचीज़ को चीज़। शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है, सुभान जान देकर एक बूंद मिल जाए तब भी बड़ी सस्ती है। अल्लाह। अल्लामा इकबाल ने कहा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इस पे मोहम्मद से दहर में उजाला कर दे। ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो हुजूर की मोहब्बत है। ये जो आप आज माशाल्लाह मेट्रो 1 में बैठे हैं, माशाल्लाह मेट्रो 10 बोल रहा था, मेट्रो 1। तो चूंकि मेट्रो 1 के प्रोग्राम में आप बैठे हैं, मैं भी आया हूँ, अल्लामा साहब भी और सब माशाल्लाह सना खां भी आए हैं। ये सब मोहब्बत मुस्तफ़ा की इजहार मोहब्बत के लिए आए हैं और पैगाम मोहब्बत देने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि मोहब्बत हुजूर की जिसके बगैर गुजारा नहीं, जैसे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसका तकाजा ये है कि अगर हमें मोहब्बत है, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ से मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि मोहब्बत के बारे में तो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। हुज़ूर ने कहा तुम में से उस वक्त तो कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बच्चों से, अपने वालिदैन से, सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करो, मुझसे मोहब्बत ना करो, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता। अब तकाबुल करो, बाप से ज़्यादा मोहब्बत है, माँ से ज़्यादा मोहब्बत है, औलाद से ज़्यादा मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत है ये हुजूर से ज़्यादा मोहब्बत है। और अगर हम देखें यहाँ बच्चा अगर कुछ हो जाए तो हम तड़प जाते हैं, और हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की नामोस की बात आती है, हमें तड़प होती नहीं होती, हमें बेकरारी होती नहीं। अगर नहीं होती तो झूठे हम, अगर होती है तो सच्चे हैं। और फिर अगर मोहब्बत है तो अब सबसे पहला तो ये कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुजूर से करना, हुजूर ने फरमाया। मगर सबसे बड़ी बात यह है हज़रत वाला, मोहब्बत तो वो है जो इख्तियार में है ही नहीं, इख्तियार में बेइख्तियारी, ये तो गैर इख्तियारी चीज़ है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। अब जब मोहब्बत इख्तियार में नहीं तो इख्तियार का तो पाबंद शरीयत ने किया भी नहीं, जो आपके इख्तियार में नहीं उसका तो पाबंद भी नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर शख्स को मुकल्लफ उसकी वुसअत के मुताबिक किया जाए, जो इख्तियार में नहीं उसका तो पाबंद नहीं है। जब पाबंद नहीं तो फिर क्यों कहा गया कि मोहब्बत हुजूर के बगैर जो है वो तुम्हारा ईमानी कामिल नहीं होगा, जबकि ये तो इख्तियारी चीज़ ही रही है। तो यहाँ उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उलमा ने कहा असल बात यह है कि मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं मोहब्बत तबई, एक को कहते हैं मोहब्बत अक़ली। मोहब्बत तबई बच्चे से माँ बाप को मोहब्बत ये तबअन है, ये तबीयत में है। काला कलोड़ा बच्चा होगा मगर माँ कहेगी मेरा लाल, प्यार कर रही है, क्योंकि तबीयत के अंदर है। वो साथ वाला बच्चे को इतना, वो पड़ोस के बच्चे को रोने पर वो नहीं मचलेगी माँ या बाप, मगर यहाँ बच्चा अगर उसका थोड़ा सा रो रहा हो, पाँव में लग गया हो, सारी रात माँ बाप परेशान रहेंगे, क्योंकि तबीयत में मोहब्बत है।
ماں باپ سے محبت یہ طبیعت سے محبت، طبیعت محبت ہے. اور مال سے محبت، مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ دل اس طرح مائل ہوتا ہے، تو یہ طبیعت کی محبت ہے. حضور سے محبت یہ طبیعی محبت نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا گیا عقلی محبت. عقل جس چیز کو دیکھ کر محبت کرتی ہے تو وہاں بندہ اس چیز سے محبت کرتا ہے. اب یہاں دیکھا جائے تو حسن کو، جب حسن کو دیکھتا ہے تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے. اور جب حسن کے حوالے سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں پر تو حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو پھر یہاں عورتوں نے انگلیاں کاٹی. یہاں پر دیکھا نہیں، صرف سنا. آج کرو نام پہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. کئی ایسے ہیں جنہوں نے صرف سنا. مفتی صادق نقشبندی انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش کر رہے تھے. ہم آگے انشاءاللہ تعالی پھر گفتگو کا ذریعہ بنائیں گے مفتی صاحب کو. اسی دوران ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت خوشگلو ثناخواں محمد ریان. میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پیش کریں. اس کے ساتھ ہی چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. خوش آمدید ناظرین. جشن بہاراں جو کہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. ایک بار پھر آپ کا میزبان سید عمار بابر حاضر خدمت. بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واللیل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی، آپ کے پسینے کی خوشبو کی، آپ کے چلنے کے انداز کی، آپ کے سونے کی. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور میرے ساتھ اس وقت ایک جید عالم دین کہ جن کا میں نے حوالہ آپ کو دیا کہ ایک خاص نسبت انہیں حاصل ہے ایک ایسی ہستی سے، ایک ایسی شخصیت سے کہ جس کی دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ان کے فالوورز موجود ہیں جو ان کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران جلبانی، اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کی خاص نسبت ہے عالمی مبلغ جناب مولانا طارق جمیل صاحب سے. میں ان کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے ایک ایسا سوال کرنا چاہوں گا کہ جو خاص عام و خاص پروگرامز میں یا کتب میں ہمیں فراہم نہیں ہوتا، جس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آشنا نہیں ہیں بلکہ نا آشنا ہیں، عام نہیں بلکہ خاص لوگوں کے بھی علم میں نہیں ہے. اور یہ
خصوصیت بھی میں آپ کو ان کی بتا دوں کہ ان کی باقاعدہ طور پہ ایک طویل ریسرچ ہے اس حوالے سے، اور وہ ریسرچ کے نتیجے میں ایک خوبصورت کتاب مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں تو یقیناً ان پردوں پر سے آپ کے سامنے ان حقائق پر سے پردے ہٹ جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک سے منسلک ہیں۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ دو قبائل موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی اور آپ کی بعثت سے پہلے بھی۔ میں علامہ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کی ریسرچ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان دونوں جو قبائل ہیں ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ علامہ صاحب کی زبانی سنیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں عمار صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور سب سامعین ناظرین کو سلام وعلیکم السلام پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت سوال فرمایا آپ نے۔ عبد مناف کو دو بیٹے پیدا ہوئے جڑوا، ایک تھے ہاشم اور دوسرے تھے عبد شمس۔ ہاشم کو بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ہے عبداللہ۔ ان کو بیٹا پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حساب سے آپ بنو ہاشم خاندان سے ہیں۔ بنو ہاشم سے دوسرے بیٹے جو تو آپس میں ان کے دونوں کی رشتہ داری کیا ہوئی؟ میں آپ کو عبد مناف اور ہاشم، وہ تو عبد مناف کے بیٹے نا ہاشم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ دوسرے بیٹے جو تھے عبد شمس، عبد مناف کے، ان کے بیٹے پیدا ہوئے امیہ۔ اللہ اکبر۔ امیہ کے پھر 2 بیٹے تھے، ٹھیک۔ ایک کا نام تھا حرب، دوسرے کا نام تھا ابو العاص۔ حرب کے بیٹے تھے ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے تھے معاویہ کے بیٹے تھے یزید، پھر یزید کے بیٹے تھے معاویہ۔ جو ابو العاص تھے ان کے پھر 2 بیٹے تھے، ایک تھے عفان، ان کے بیٹے تھے عثمان غنی، اور دوسرے تھے دوسرے تھے حکم، ان کے بیٹے تھے مروان، اور مروان کے بیٹے تھے عبد الملک اور عبد العزیز۔ سبحان اللہ۔ عبد العزیز کے بیٹے تھے عمر، مشہور ہیں عمر بن عبد العزیز، اور عبد الملک بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں بادشاہ بنے، ولید، ہشام، یزید، سلیمان، یہ چاروں بادشاہ رہے بنو امیہ کے۔ تو یہ بنو ہاشم ہیں اور یہ بنو امیہ ہیں دونوں قریش ہیں۔ یہ خاندان بنو امیہ کا ہے، یہ خاندان بنو ہاشم کا ہے، مگر ہیں دونوں قریش۔ اچھا، قریش ہی قبیلے سے دونوں؟ ہاں، اب قریش کیا ہے یہ میں بتانا چاہوں گا۔ قریش قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اصل نام فہر ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئے بن غالب بن فہر جو ہے، آپ ربیع الاول کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ آپ دوسرے ماہ پر آپ بتائیں۔ وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کو میں تھوڑا کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو محرم میں پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے آپ کو ربیع الاول میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ربیع کہتے ہیں، اچھا، ربیع کے معنی ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ آپ کی آمد سے سارے عالم میں بہاریں آ گئیں۔ اچھا، یہ طے ہے کہ ربیع الاول کا ہی وہ ماہ تھا، جیسے آپ کا پروگرام ہے نا جشن بہارا، تو آپ کی آمد سے بہاریں آ گئیں، اور آپ کی آمد سے مہینے بابرکت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ آپ مہینوں کی برکت سے نہیں آئے، آپ کی آمد سے مہینے بابرکت ہوئے۔ سبحان تو اللہ۔ اس وجہ سے آپ کو ربیع الاول میں اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آپ کا سفر مدینہ کی طرف بھی ربیع الاول میں ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال بھی ربیع الاول میں ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سراجا و منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج کہتے ہیں سورج کو، منیر کہتے ہیں چاند کو۔
सूरज हमसे 9 करोड़ 30 लाख माइल्स दूर है। अल्लाह अकबर। उसकी रोशनी जब चांद पे पड़ती है 2,40,000 माइल्स हमसे चांद दूर है, सुभान अल्लाह। तो वो चांद रिफ्लेक्ट करता है धरती पर। अल्लाह अकबर। तो आप सिराज भी हैं, मुनीर भी हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह। कहते हैं कि जब आपने दावत हक दी तो अहले कुरैश ने मुखालफत की, तो अहले कुरैश ने अगर मुखालफत की तो अहले कुरैश से तो बनु उमैया का भी, बनु उमैया भी अहले कुरैश से हैं और बनु हाशिम भी मैंने तो बताया आपको, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते तो हैं? दोनों हैं कुरैश, ठीक है, दोनों कुरैश हैं, बनु उमैया भी बनु हाशिम ठीक भी, है। मगर बनु हाशिम का इंतखाब हुआ। मैंने तो सारा अच्छा, जो मुखालफत थी वो किसकी तरफ से हुई थी? सर पहले तो इसमें कोई है? आपके तो चचा ही थे जो शुरुआत हुई, ये तो फिर मैं कहता हूँ लंबी, बड़ी लंबी मैं ये हदीस पूरी कर लूँ। तो आपने फरमाया कि सुम्म जअलहुम बुयूता, फिर अल्लाह ने उनको खानदान में तकसीम फरमाया। फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता, मेरा बेहतरीन खानदान इंतखाब फरमाया, यानी बनी हाशिम। तो आपने फरमाया अना खैरुहुम बैता व नसबा, नसब के एतबार से हो या ख़ानदान के एतबार से हो तो अल्लाह ने मेरा चुनाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत बर्पा होगी अल्लाह तो सबसे ज़्यादा शरफ़ वाला मैं मुहम्मद हूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाया जब तुम लोग अल्लाह के हुजूर पेश हो गए तो अना काइदुहुम इज़ा वफ़दू, तो क़ियादत मेरे हाथ में होगी जब तुम वफूद की हालत में अल्लाह हो। अकबर। व अना ख़तीबुहुम इज़ा अनसतू, जब तुम लोग खामोश हो गए तो तुम्हारा तर्जमान मैं मोहम्मद हूँगा। व अना मुशफ़्फ़िहिम इज़ा हुबिसू, जब लोगों को रोक दिया जाएगा तो उनकी शिफात मैं कराऊँगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयअसू, अगर ना गमगीन हो गए तो मैं तुम्हें बिशारत देने वाला मोहम्मद होगा। तो वल करामत वल मफाती हो योम इदम बेयदी, सारी करामतें और जन्नत की चाबी उस दिन मेरे हाथ मोहम्मद के हाथ में। और यतूफ़ अलैया अल्फ़ खादिम का अन्नहुम बैदुम मकनून, मेरे इर्द गिर्द उस दिन देख लेना कि हज़ार लोग रश्क कर रहे हों। आप जैसे दुनिया में सेलिब्रिटी नहीं देखते कि बड़े लोग आते हैं आगे पीछे सेल्फी, मैं से वैसे तशबीह दे रहा हूँ, हमारे रसूल तो तशबीह से पाक है। तो आपने फरमाया हज़ार लोग जो मोती के दाने होंगे मेरे आगे पीछे चक्कर लगा रहे होंगे। तो मैं उस दिन सबसे ज़्यादा आदम की औलाद में से इकराम वाला होगा, इज़्ज़त वाला होगा, रिफ़त वाला होगा। तो हमारे रसूल की क्या बात है, क्या बात है। तो मौलाना साहब आपका और आप सादिक नक्शबंदी साहब और मौलाना इमरान जलबानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हकीकतन वो गुफ्तगू फरमा दी जो हम सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, हमारे इल्म में नहीं आती। और मैं हकीकतन ये कह सकता हूँ कि ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा करेगी। और मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाया। हमारे साथ मौजूद हैं सना खानी के हवाले से खूबसूरत आवाज़ क़ुर्रतुल ऐन आरिफ यहाँ पर मौजूद हैं, जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना नात पेश करेंगे। और इसके साथ ही इस सेगमेंट का अख्तिताम भी हुआ चाहता है और हम इसके बाद वाह वाह सल्लल्लाहु मुकाबला नात के सेगमेंट में शामिल हो जाएंगे, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे शाहरुख मिर्ज़ा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर को भी इजाज़त दीजिए और मैं दावत देता हूँ क़ुर्रतुल ऐन आरिफ को कि नजराना नात पेश करने की सआदत हासिल करें। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा गए, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, हल मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम के मुश्किल कुशा गए, सारे आलम के मुश्किल कुशा गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा 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 गए।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام جشن بہارہ میں۔ سیگمنٹ ہے واہ واہ صلی اللہ۔ واہ واہ صلی اللہ سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کرتے ہیں پاکستان کے نامور ثنا خواں، جو کہ ہمارے ساتھ ابھی 3 نعت خواں موجود بھی ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی نعت خواں کی جانب۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے حجاب فاطمہ صاحبہ نے، ہم سنیں گے ان سے پیاری سی نعت۔ جی حجاب۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، اور ہے تیرے ثنا خوانوں میں مرسل بھی نبی بھی، ہے تیرے ثنا خوانوں میں مرسل بھی نبی بھی، کونین تیرے زیر قدم زیر نگی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، اور اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، اے شاہ زمن اب تو زیارت کا شرف دے، بے چین ہے آنکھیں میری اور بیتاب جبی ہے، بے چین ہے آنکھیں میری اور بیتاب جبی ہے، اور ہر ایک کو کہاں میسر ہے اس در کی غلامی، جس در کا دربان جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھیں حجاب فاطمہ،
ہم بڑھیں گے اپنی اگلی نعت خواں کی جانب جو کہ ہے صدف حسین. جی صدف. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درودیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. حامد و محمود اور محمد تو جگ کے سردار. حامد و محمود حامد و محمود حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار. جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت پیاری صورت پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. نور سراپا چاند سا مکھڑا نور سراپا چاند سا مکھڑا حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھیں صدف حسین صاحبہ. پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا جاتا ہے اور کل ملیں گے اسی ٹائم اسی پروگرام کے ساتھ اسی پروگرام جشن بہارہ اور سیگمنٹ واہ واہ صلی اللہ میں. ہمیں جاتے جاتے شیزہ حسین ایک نعت سنائیں گی اور ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. السلام علیکم. اللہ حافظ. جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی. جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی. آمد ہے سرکار کی. 12 ربیع الاول کے دن
صبح کے ٹھنڈے سائے، دیکھو صبح کے ٹھنڈے سائے، دائی حلیمہ کی گودی میں پیارے محمد آئے، میرے پیارے محمد آئے۔ ہوئی ولادت پیر کے دن اپنے دلدار کی، جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی، جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی۔ ہوا مریم دیکھ کے بولی پیار نبی کا مکھڑا، نبی کا پیار نبی کا مکھڑا، آمنہ تیرا بچہ ہے یا کوئی چاند کا ٹکڑا ہے، یا کوئی چاند کا ٹکڑا، بڑی ہے رونق دیکھو آمنہ کے گھر بار کی، جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی، آمد ہے سرکار کی۔ دین مبارک عرش سے آئی سب نبیوں کی ٹولی، دیکھو سب نبیوں کی ٹولی، کوئل باغ میں کوک رہی تھی میٹھی میٹھی بولی، دیکھو میٹھی میٹھی بولی، حوریں بلائے لیتی تھی میرے سرکار کی، جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی، آمد ہے سرکار کی، جشن عید میلاد النبی ہے آمد ہے سرکار کی، آمد ہے سرکار کی۔ فردوس کے نظاروں سرکار